نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن مفسرین کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد ہے نمرود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے کوئی تقریباً 4000 برس پہلے عراق میں پیدا ہوئے، اور وہ زمانہ تھا نمرود کا، اور نمرود کی حکومت روئے زمین پر تھی، یعنی پوری زمین پہ اس کی موجودگی میں اور کوئی حکمران نہیں تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 4 آدمی ایسے ہوئے ہیں جن کی حکومت روئے زمین پر ہوئی ہے، ان میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر تھے۔ مسلمانوں میں اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، جن کو سکندر اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی حکومت روئے زمین پہ ہوئی ہے۔ اب یہ ذوالقرنین ہی سکندر اعظم ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ بہرحال ذوالقرنین جو تھے وہ روئے زمین کے حکمران تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کافروں میں 2 ہوئے ہیں، ایک یہ نمرود اور ایک بخت نصر، اس کا بھی آگے تذکرہ آ رہا۔ تو یہ 4 آدمی ہوئے ہیں جو روئے زمین پہ حکمران تھے، ان کی موجودگی میں اور کوئی حکمران نہیں تھا، اگر کوئی تھا تو ان کا تابع اور ان کا مقرر کردہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے زمانے میں ہوئے۔ نمرود بڑے دبدبے والا حکومت تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اور اپنے آپ کو وہ سجدہ کرواتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کے ساتھ یہ مکالمہ جس کا یہاں ذکر ہے، یہ کب ہوا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں پھینکے جانے سے پہلے یہ واقعہ ہوا، کچھ نے کہا کہ آگ سے نکلنے کے بعد یہ واقعہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو تبلیغ کرتے تھے تو قوم میں یہ بات پھیلنی شروع ہو گئی کہ ایک نوجوان قوم کے عقائد کا حامل نہیں ہے، قوم کوئی اور عقیدہ رکھتی ہے اور وہ نوجوان اور عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا مشہور، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو بت خانے میں جا کے توڑ پھوڑ دیا، یعنی ایک طرف بتوں کی لائن لگی، دوسری طرف ایک بڑا بت جو ہے اس کو چھوڑ دیا، چھوٹے سب کو توڑ پھوڑ دیا، اور کلاڑا اس کے کندھے پہ رکھ کے آپ آگے قوم میں شہر سے باہر میلے پہ گئی ہوئی تھی، واپس آئے تو اپنی بتوں کا یہ حال دیکھ کے سب نے کہا بھائی کون یہ ایسا کر گیا؟ لوگ کہنے لگے بھائی سب، باقی تو سب لوگ معتقد ہیں ان بتوں کے، ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا، اسی کا کام ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو آپ نے کہا بھائی دیکھو کلاڑا جو ہے اس بڑے کے کندھے پہ ہے، تو یعنی مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسے نہ ہوا ہو کہ اس کو غصہ آ گیا ہوگا چھوٹوں پہ اور اس نے ان کی یہ گردن بنا دی ہو، تو شرمندہ تو کہنے لگے ابراہیم تو جانتے ہو کہ یہ بیچارے کیا کرنا کیا ماننا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھائی جب تم سب مانتے ہو، اور بڑی بڑی سیدھی بات ہے کہ یہ بت جو ہے
یہ کچھ نہیں کر سکتے بیچارے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، ان کو پوجتے ہو جو تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہیں کیا نفع نقصان پہنچانا ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پہ، نفرت کا اظہار کیا گیا، اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہو، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ لاجواب ہو گئے۔ تو قرینہ قیاس یہی ہے کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ وقت نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا کہ یہ لڑکا ہے جس نے ہمارے بتوں کو توڑا پھوڑا، ساری قوم کی عقیدت کے مرکز تھے بت، اور ان کی اس نے بے ادبی کی۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مکالمہ نمرود کے ساتھ ہوا ہوگا، لیکن بعد میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح یہاں ہے کہ جب آپ نے فرمایا افلا تعقلون، ان کو تم پوجتے ہو جو کچھ نہیں کر سکتے، قالوا حرقوه، انہوں نے کہا کہ اسے جلاؤ، وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ فارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، انہوں نے ایک چال چلی لیکن ہم نے ان کو نقصان اٹھانے والا کر دیا۔ تو قرینہ قیاس تو یہی ہے کہ آگ میں ڈالے جانے سے پہلے اس بتوں کے توڑنے کے بعد جب قوم لاجواب ہو گئی تو پھر بادشاہ وقت نمرود کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ تو یہاں یہ بات ہوئی، یہ مکالمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے اسے دیکھا کہ جس نے جھگڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ملک دیا، حکومت دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا، لیکن اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مال ملتا ہے، دولت ملتی ہے، عہدہ ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، پاور آتی ہے، تو انسان شکر کی بجائے ناشکری کا رستہ اختیار کرتا ہے۔ تو اس نے بھی یہی کیا، اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تو شکر کی بجائے اس نے ناشکری کا رستہ اختیار کیا، اور بجائے اس کے کہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وہ خود خدا بن بیٹھا اور اپنی پوجا کروانے لگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی گفتگو ہوئی، وہ تو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، سجدہ کرواتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تو اس نے کہا بھئی تم سارے تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور تم، اس نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، میں تو بتوں کی نہیں پوجا کرتا، میں تو رب العالمین کی پوجا کرتا ہوں۔ اس نے کہا ہے میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے، میں ہی تو سب کو روزی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ربی الذی یحیی ویمیت، اس نے پوچھا تمہارا خدا کون ہے پھر اگر میں نہیں؟ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی جو انسان کو اس دنیا میں لاتا ہے، انسان پہلے نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی موت واقع ہوتی ہے، تو وہ زندگی دینے والا اور موت طاری کرنے والا وہ میرا رب ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا یہ کون سا کمال ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ دو آدمیوں کو بلایا اور ایک کو کہا وہ تو جا، اور دوسرے کو کہا اس کو قتل کر دو۔
کہا دیکھو میں بھی ایک کو زندہ کیا جس کو چھوڑ دیا ایک کو موت. یا یہ ہے کہ دو آدمی بلائے, ایک تو وہ تھا کہ جس پہ یعنی کوئی مقدمہ تھا اور اس کو سزائے موت ہو چکی تھی, اور ایک بے قصور آدمی باہر سے پکڑ کے لے آئے. تو جو جس کو موت کی سزا ہونی تھی اس کو کہا بھائی جا تو آزاد ہے, اس کو چھوڑ دیا. اور جو بے قصور پکڑ کے لائے تھے اس کو کہا بھائی اس کے گردن اتار دو. تو کہا یہ کون سا کمال ہے بھائی زندہ کرنا مارنا. دیکھو وہ سزائے موت کا قیدی تھا, اس کو میں نے زندگی دے دی, اور بے قصور تھا اس کو میں نے مار دیا. تو زندہ کرنا اور مارنا کون سا کمال ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو یہ بھی فرما سکتے تھے بھائی جس کو قتل کیا ذرا اس کو زندہ کرو نا, پھر تمہارا پتہ چلے کہ تو کیسے زندگی دیتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کٹ حجتی کر رہا ہے, چلو اس کو اور دلیل دیتے ہیں. قال ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ, اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو لاتا ہے نکالتا ہے مشرق سے. فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, پس تو لے آ اس کو مغرب سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے. تو بھی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, تو ایک دن یہ کر کے سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں اس کو غروب کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ, تو وہ کافر مبہوت ہو گیا, لاجواب ہو گیا, اس کی مت ماری گئی, اس کو کوئی جواب نہیں آیا. کیا مطلب کہ ایک یہ بھی ہے کہ جس طرح پہلے اس نے کہا تھا کہ زندہ کرنا اور مارنا کون سا کمال ہے, میں بھی کر سکتا ہوں, اور اس نے ایک کو چھوڑ دیا ایک کو مار دیا اور کہا دیکھو میں زندہ. تو اب یہاں وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ دیکھو بھائی سورج کو تو روزانہ میں مشرق سے طلوع کرتا ہوں, میں مغرب میں غروب کرتا ہوں. اگر کوئی اور رب ہے تو اسے کہو بھائی ایک دن وہ مغرب سے اس کو طلوع کرے اور مشرق میں غروب کرے. تو یہ یہاں پر بھی وہ کٹ و جتی کر سکتا تھا, لیکن وہ نہ کہہ سکا, اس کی مت ماری گئی, وہ یہ بات نہ کر سکا. لیکن بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ نمرود یہ کہہ سکتا تھا کہ سورج کو میں مغرب سے طلوع کرتا ہوں, نہ مشرق سے طلوع کرتا ہوں, مغرب میں غروب کرتا ہوں, تیرا کوئی خدا ہے تو اس کو کہہ کہ وہ مغرب سے طلوع کرے اور مشرق میں غروب کرے. لیکن اس کو یہ بھی یقین تھا کہ اگر ابراہیم نے دعا کی تو اس کا رب سورج کو مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کر دے گا, تو پھر میری اور سبکی ہوگی اور بے عزتی ہوگی. چلو جتنی ہوگی ہے وہی کافی ہے. تو چلو اسی پہ اس نے اکتفا کیا. آگے اس نے یہ نہیں کہا, وہ جانتا تھا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. بعض علماء نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو مقرر کر دیا تھا کہ آج اگر یہ کہے کہ تو اپنے رب سے کہہ کہ سورج کو مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کر, تو ایک دن کے لیے تو نے سورج کو مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کرنا ہے. تو وہ جانتا تھا کہ اگر انہوں نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھی کر دے گا, اس لیے اس نے کہا کہ اور زیادہ بے عزتی ہوگی, چلو اتنا ہی کافی ہے جتنا ہو گیا. تو وہ اسی پہ خاموش ہو گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کو راہ ہدایت نہیں عطا فرماتا. اس رکوع میں 3 آیات ہیں, اور 3 آیات کے اندر 3 الگ الگ واقعات جو ہیں بیان. پہلا تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ, جو مناظرہ اس سے ہوا نمرود سے. اب یہاں ایک بات علماء نے لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مکالمے اور مناظرے سے علماء نے یہ کہا ہے کہ دین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے مناظرہ کرنا
یا کسی سے بحث مباحثہ کرنا یہ جائز اور درست ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن اس سے مقصد صرف اور صرف حق واضح کرنا اور اس کی اتباع کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ مقصد ہو جو کو میں نے نظریہ قائم کیا اس کو تو میں نے چھوڑنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو گیا، صرف مطلب بحث کرنا ہو، بحث برائے بحث یا اگلے کی بے عزتی، یہ مقصد ہو تو یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو مخالف ہے اس سے کوئی ایسی بات نکل جائے، اس سے غرض نہیں کہ وہ کیا ہوگی، کوئی ایسی وہ بات کرے جس پہ اس کو گرفت کرے، چاہے وہ کفریہ کلمات ہی اس کو گھیر گھار کے اسے کہلوایا جائے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مناظرے کا مقصد صرف اور صرف حق کو واضح کرنا ہوتا ہے اور حق کی اتباع کرنا ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں جس طرح مناظرے ہوتے ہیں ان میں تو کوئی بھی آدمی جو ہے وہ کسی کی بات نہیں مانتا، لیکن پھر اہل حق جو مناظرہ کرتے ہیں وہ صرف اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی کہتا ہے بھئی آؤ مناظرہ کرو، آؤ مناظرہ کرو، تو اگر کوئی اس کے مقابل نہ آئے تو لوگ کہیں گے بھئی وہی سچا ہے جو چیلنج کر رہا ہے اس کو، تو جب اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو کم از کم اپنے لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے کہ وہ دلائل کو سنتے ہیں، ہاں بھائی ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، جو ہمارا عمل ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں قرآن و حدیث میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ مخالف تو بہت کم ہوتے ہیں کہ جو مان جائیں اس کو، وہ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو پہلے سے نظریہ قائم کیا ہوا ہے اس سے کوئی نہیں ہٹتا، لیکن کم از کم اپنے لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور واقعہ، جس طرح یہاں تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے والے کا نام نہیں بیان کیا، لیکن مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ وہ نمرود ہی تھا۔ اب یہاں بھی فرمایا او کالذی مر علی قریۃ، یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ بستی گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر، یعنی پہلے تو اس کی چھتیں گری، پھر چھتوں کے اوپر اس کی دیواریں گر گئی۔ قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو وہ جو گزرنے والا تھا اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد، یعنی اس طرح ویرانی کہ اس بستی کے اندر کوئی انسان نہیں ہے، مکان گرے ہوئے ہیں، چھتیں گری ہیں اور پھر چھتوں کے اوپر دیواریں گر گئی ہیں، تو اس ویرانی کے بعد اس کی دوبارہ آبادی کیسے ہوگی۔ اب یہاں نہ تو اس بستی کا نام ذکر کیا گیا کہ وہ کون سی بستی تھی اور نہ گزرنے والے کا نام۔ اس میں پھر علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ وہ گزرنے والے حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئے ہیں۔ تو وہ بستی کس بستی سے گزرے، وہ یا تو بیت المقدس تھی یا اس کے قریب کوئی اور بستی تھی۔ اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بیت المقدس ہی بستی تھی کہ بخت نصر اس نے بنی اسرائیل کو، اس نے بیت المقدس پہ حملہ کیا اور بیت المقدس کو اس نے سب تباہ و برباد کر دیا، بنی اسرائیل کو قتل کیا، کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے لے گیا، کیونکہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ان میں بدعملی ہوئی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پس پش ڈال کے وہ یعنی بدعمالیوں میں پڑے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، اور عذاب کی صورت یہ تھی کہ یہ ظالم حکمران بخت نصر، جس کا بھی ذکر ہوا کہ وہ دنیا بھر میں حکمران تھا،
وہ مسلط کیا، وہ آیا، اس نے حملہ کیا، قتل کیے بہت سے، اور بہت سو کو گرفتار کر کے وہ لے گیا۔ تو پیچھے جو ہے وہ بیت المقدس ویران پڑا تھا، وہاں کوئی رہتا نہیں تھا، مکانات گرے ہوئے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا، تو دل میں خیال آیا کہ یہ کس طرح دوبارہ پھر بستی آباد ہو جائے گی۔ تو او کالذی مر علی قریۃ، یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ۔ اب یہ جو واقعہ ہے اس کو مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفسیروں میں لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ترجمہ قرآن پاک کنز الایمان ہے، اس پہ تفسیر آگے حاشیہ جو لکھا ہے حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں بقول اکثر کے، اس میں چونکہ اختلاف ہے کہ وہ گزرنے والا کون تھا، نام تو نہیں ہے اس کا، تو فرماتے ہیں اکثر نے یہی کہا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، اور چونکہ یہاں صرف قریہ کا نام ہے، اس کا صرف قریہ کہا کہ بستی، یہ نہیں کہ کون سی بستی تھی، تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ بستی، یہ بھی اکثر نے کہا ہے کہ بیت المقدس تھی۔ جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا، تو اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ بلکہ بعد میں یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ حضرت عزیر علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، تو جو آدمی گرفتار کر کے وہ لے گیا تھا ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ بعد میں وہ کسی طریقے سے وہاں سے رہا ہوئے اور واپس وہاں آئے، تو اس وقت یہ واقعہ ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب وہاں سے گزرے بیت المقدس سے، تو اس وقت آپ ایک سواری پہ سوار تھے، گدھا آپ کی سواری تھی، اس پہ سوار تھے۔ آپ کے پاس ایک برتن میں کچھ کھجوریں تھیں، ایک پیالہ تھا جس میں مشروب تھا، کوئی پینے کی چیز۔ آپ اس تمام بستی میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں جو گری ہوئی دیکھ کر آپ نے تعجب کے طور پر کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت کے بعد، یعنی بربادی کے بعد، پھر کیسے آباد کرے گا، کیسے زندہ کرے گا۔ تو آپ نے اپنی سواری کے اس کو وہاں باندھا اور آرام فرمایا۔ صبح کے وقت تھا، اسی آرام کی حالت میں، نیند کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا، موت طاری ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ پہ موت طاری ہوگی، گدھا بھی مر گیا، 70 برس گزر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا، وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا۔ اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر یہاں لایا اور بیت المقدس اور اس کے نما میں آباد ہوئے۔ ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا۔ اب یہ ہے کہ اگر بیت المقدس ہی تھی بستی، تو وہیں پہ تو آپ یعنی آپ سوئے تھے اور وہیں آپ کی موت ہوئی تھی، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا۔ اور بعد نے یہ کہا کہ بیت المقدس بستی نہیں تھی، بلکہ کوئی اور بستی تھی جو ویران تھی،
تو اب یہ کیونکہ اعتراض ہوگا کہ جب وہی بیت المقدس ہی تھا تو پھر لوگوں نے دیکھا کیوں نہیں آپ کو؟ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ان کی آنکھوں۔ جب آپ کی وفات کو 100 برس گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندہ کیا۔ 100 برس تک یعنی آپ پر موت طاری رہی، لیکن آپ کا جسم اسی طرح سلامت رہا، کیونکہ انبیاء کرام قبر کے اندر بھی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ قبر کے اندر بھی انبیاء کرام کے اجسام جو ہیں وہ صحیح اور سلامت رہتے ہیں۔ فنبی اللہ حی یرزق، نبی زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں الانبیاء احیاء، اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں، یصلون فی قبورہم، اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں ان پر موت طاری ہوئی، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ ابھی زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، پھر آئیں گے زمین پہ، پھر ان کی موت واقع ہوگی۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے یا حضرت الیاس کے بارے میں، باقی جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان پر موت کا قانون طاری ہوا۔ تو اب موت کا قانون طاری ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب اس کے بعد پھر آگے عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ہے یہ عالم دنیا، ہم دنیا میں آئے ہیں، جب موت واقع ہوتی ہے تو دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ اب آگے عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے جو قیامت تک رہے گا، اور عالم برزخ وہ بھی عالم آخرت کا ہی ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد پھر عالم آخرت ہوگا۔ ایک ہے یہ دنیاوی زندگی، جب یہ ختم ہوتی ہے تو برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو انبیاء کرام کی جو زندگی ہے وہ عالم برزخ میں ہے، اس لیے ہم دنیا میں رہتے ہوئے برزخ کے احوال کو اس دنیا پہ قیاس نہیں کر سکتے، نہ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اب جس طرح مثلا قبر کے اندر مردے سے سوال ہوتے ہیں، اب یہ قبر کی تخصیص بھی ضروری نہیں ہے، قبر کا ذکر اس لیے ہے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے، ورنہ اگر کسی کو نہیں دفنایا گیا، باہر لاش پڑی ہوئی ہے تو وہاں پر بھی اس سے سوالات ہوں گے۔ اگر کسی کو جلا دیا گیا ہے اس سے بھی سوالات ہوں گے، کسی کو درندوں نے پرندوں نے کھا لیا وہاں پر بھی اس کے یہ سوالات عالم برزخ میں اس پہ سب کو ہوں گے۔ قبر کا ذکر اس لیے ہے کہ عام طور پر مردے کو قبر میں زندہ کیا جاتا ہے، تو اگر کسی کو قبر میں نہیں زندہ کیا گیا، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس سے سوالات ہوں گے۔ اب جس طرح آتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے آ کے اس کو بٹھاتے ہیں، بٹھا کے پھر اس سے سوال پوچھتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، وہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، دین حق لے کے آئے۔ کافر سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، وہ کہتا نہیں مجھے تو کچھ پتہ نہیں، ہاں لازم مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں، تیرا دین کیا ہے، ہاں لازم۔ اب یہ سارے سوالات ہو رہے ہیں قبر کے اندر، یا قبر میں نہیں بھی دفنایا گیا، باہر لاش پڑی ہوئی ہے، کسی کو جلا دیا گیا، کسی کو درندے پرندے کھا گئے، کچھ بھی ہوا،
بٹھایا بھی جاتا ہے، سوال پوچھے بھی جاتے ہیں، وہ آگے سے جواب بھی دیتا ہے، لیکن ہم اس کو اس دنیا میں رہتے ہوئے نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کو ہم اس دنیا پہ قیاس کر سکتے ہیں کہ وہ سب کا سب عالم برزخ میں ہے۔ اب گفتگو کرنا، بولنا چالنا یہ زندہ ہی کر سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ قبر میں تو سب زندہ ہیں، اس میں کوئی نبی کی تخصیص نہیں ہے، مومن کی تخصیص نہیں ہے۔ کافر سے بھی سوال ہوتے ہیں، وہ بھی جواب دیتا ہے کہ نہیں وہ بھی زندہ ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر جب کافر بھی زندہ ہے، مومن بھی زندہ ہے، تو نبی کی زندگی؟ تو یہی فرق ہے کہ عالم برزخ میں سب زندہ ہیں، لیکن عام انسانوں سے نبی کی زندگی بہتر اور اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے بارے میں خود حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ اگر وہی زندگی برزخی ہوتی تو پھر اس کی تخصیص نہیں تھی، وہ تو سب کو حاصل ہے، تو یعنی اس سے الگ بہتر اور اعلیٰ زندگی۔ جس طرح دیکھیں شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تم مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب بظاہر کسی کو تلواروں سے میدان جنگ میں کسی مسلمان کو شہید کیا گیا، کسی کو گولی لگی، کسی پہ گولا پھینکا گیا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ مردہ گمان بھی نہ کرو۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی جو ہے شہداء کی دوسرے لوگوں سے مختلف ہے۔ جو عام برزخی زندگی سب کو حاصل ہے، جس میں مومن و کافر کی تخصیص نہیں ہے، وہ اس سے الگ بہتر اور اعلیٰ زندگی ہے۔ تو انبیاء کرام کی شان تو سب سے بلند ہے، شہیدوں سے آگے شہید، صدیق، یہ آگے درجہ، پھر آگے نبی کا درجہ آتا ہے۔ تو انبیاء کرام کی زندگی جو ہے شہیدوں سے بھی اعلیٰ اور ارفع ہے، لیکن وہ عالم برزخ میں ہے۔ اور چونکہ اللہ رسول کا فرمان ہے تو ہم نے اللہ رسول کے فرمان کو مانتے ہوئے یہی یقین رکھنا ہے کہ جس طرح شہداء زندہ ہیں اسی طرح نبی بھی زندہ ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے وہ شہداء سے بھی اعلیٰ ہے۔ اب کس طرح ہے ہم دنیا میں، اس عالم دنیا میں رہتے ہوئے اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر نہیں سمجھ سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کریں، ہماری عقل کا قصور ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ کو پورے طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال یہ ضمناً بات ہے، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک آپ وہاں، آپ کی روح قبض کی گئی اور موت طاری ہوئی، 100 سال تک آپ ویسے ہی رہے۔ تو 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا، تو وہ شام کا وقت تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کسی فرشتے کے ذریعے سے یا براہ راست کتنے دن یہاں ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ آپ نے یہی گمان کیا کہ میں صبح کو سویا تھا، کوئی معمول سے زیادہ ہی سویا ہوں، شام ہو گئی ہے، تو 1 دن بلکہ دن بھی نہیں، دن کا کچھ حصہ گزرا ہے۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو آپ سوئے تھے، تو حکم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلکہ تم 100 برس ٹھہرے ہو۔ لیکن 100 برس میں جو آپ کا کھانا پینا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسی طرح رکھا، وہ اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر، کوئی تبدیلی، کوئی خرابی نہیں۔ یہ کھانا اور پینا جو ہے چند دن میں، یہ چند دن بھی بہت دیر ہے، گرم موسم ہو تو جلدی خراب ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے وہ خراب نہیں ہوا۔ یعنی پانی اور کھجور اسی طرح اس میں بو تک نہ پیدا ہو۔ لیکن جو گدھا تھا وہ مرنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ اس کا
کچھ عرصہ کے بعد اس کے گوشت ختم ہو گیا، ہڈیاں رہ گئی، ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، تو وہ مر گیا تھا، اس کے اعضاء بکھرے پڑے تھے، ہڈیاں سفید چمک رہی تھیں۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس کی ہڈیاں جڑی، ان پہ گوشت آیا، اور پھر وہ زندہ ایک جانور کی صورت میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تبارک، یعنی پہلے تو خود زندہ ہوئے، پھر اس کو زندہ ہوتے دیکھا۔ اب آپ اسی پہ سوار ہوئے اور سوار ہو کر چلے۔ اب یہاں بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب آپ فوت ہوئے تھے تو آپ کی عمر 40 یا 50 برس تھی، 100 سال گزر گئے۔ تو بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ آپ اسی حالت میں 40 یا 50 برس کے، تو جب گھر پہنچے تو وہ بیٹا 100 برس کا ہو چکا تھا۔ تو آپ اسی حالت میں لکھا کہ ہاں ریش مبارک یعنی داڑھی کے بال سفید ہو گئے، لیکن عمر وہی 40 یا 50 برس کی۔ تو آپ اندازے سے اپنے محلے میں پہنچے اور اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے۔ اس گھر کے اندر ایک ضعیف بڑھیا ملی، یعنی جو آنکھوں سے نابینا تھی اور پاؤں کام نہیں کرتے تھے۔ تو وہ اصل میں حضرت عزیر علیہ السلام کی باندھی تھی۔ آپ نے اس کو دیکھا اور اس سے دریافت کیا کہ عزیر کا گھر یہی ہے؟ تو اس نے کہا، لیکن عزیر علیہ السلام ان کو تو گم ہوئے 100 سال ہو گئے، یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر زندہ کیا۔ اس نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام تو مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا قبول ہوتی تھی، تو اگر آپ ہی عزیر ہیں تو پھر دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں دے تاکہ میں آپ کو دیکھوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی، اس کی آنکھیں واپس آ گئیں۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ۔ آپ کے فرماتے ہی اٹھ کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھ کر پہچان لیا اور کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک آپ عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر وہ آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے ایک مجلس کے اندر چلی۔ لکھا ہے کہ آپ کے ایک فرزند تھے جن کی عمر 118 سال ہو، یعنی اس وقت وہ 18 سال کے تھے، اب 100 سال کے بعد 118 سال کے ہو چکے۔ آپ کے پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکار کر کہا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ مجلس والوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کو تو 100 سال ہو گئے، مفقود ہوئے، گم ہوئے۔ اس نے کہا یہی ہیں، دیکھو مجھے ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت طاقت دی ہے اور میری بینائی آ گئی ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا جو بیٹا تھا اس نے کہا کہ میرے والد حضرت عزیر علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان سیاہ بیلوں کا ایک حصہ، بالوں کا ایک حلال تھا۔ اس نے آ کے دیکھا تو وہ موجود تھا۔ اس نے کہا کہ باقی آپ حضرت عزیر علیہ السلام۔ اس وقت تورات کا کوئی نسخہ ان کے پاس نہیں تھا، کیونکہ جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا تو اس نے تورات کو بھی ضائع کر دیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کو ساری تورات جو ہے وہ لکھوا دی۔ جب لکھوا چکے تو انہی میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ مجھے اپنے والد سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جب بخت نظر کی ظلم و ستم ہوا تو اس وقت اس زمانے میں میرے دادا نے تورات کو ایک جگہ دفن کر دیا تھا، اور اس جگہ کو میں جانتا ہوں۔ وہاں جا کے اس جگہ کو کھودا گیا اور تورات کا وہ نسخہ نکال کے لائے تو اس کا اس کے ساتھ موازنہ کیا جو حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے سے لکھوایا تھا۔ تو
وہ اس میں کوئی فرق نہیں تھا، سب کو ماننا پڑا۔ اب یہاں ایک بات کہ پہلی کتابیں جو ہیں وہ صرف انبیاء کرام کو زبانی یاد ہوتی تھیں اور کوئی اس کو حفظ نہیں کر سکتا تھا۔ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا ہے کہ قرآن پاک عام مسلمان ایک چھوٹی عمر کا بچہ بھی جو ہے اس کو حفظ کر لیتا ہے اور پوری اس کو یاد ہوتی ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی حفظ اپنے ذہن سے وہ جو آپ کو یاد تھی وہ لکھوائی، پھر اس کا اس تورات کے ساتھ جب موازنہ کیا گیا تو وہی۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور کوئی ایسے پوری تورات کو کیسے یاد کر سکتا ہے؟ چنانچہ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے بعد یہودیوں کا ایک گروہ ان کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنی تورات جو ہے یہ کیسے کسی کو زبانی یاد ہو سکتی ہے، یہ اللہ کے بیٹے۔ تو اب حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت کے بعد زندہ کیا گیا۔ تو اب یہاں بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے علم الیقین، کہ جب آدمی کوئی یقینی خبر معلوم ہوتی ہے تو علم الیقین ہو جاتا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت آئے گی اور سب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، ہم سب کو کامل یقین ہے کہ سب نے زندہ ہونا، ذرا برابری اس میں شک ہو تو ایمان ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے علم الیقین کہ یقینی خبر جب کسی چیز کی ملی تو انسان کو یقینی علم ہو گیا۔ اور ایک ہوتا ہے عین الیقین کہ جب انسان کوئی کام اپنے سامنے ہوتا دیکھتا ہے تو پھر اس کو عین الیقین ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو علم الیقین تو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو زندہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، زندہ کر سکتا ہے، لیکن جب گدھے کو زندہ ہوتے دیکھا تو عین الیقین ہو گیا۔ خود یعنی جس چیز کا یقینی علم تھا اس کو مشاہدہ بھی کر لیا۔ اور جب انسان کوئی چیز خبر یقینی ملے تو علم الیقین، اس کا مشاہدہ کر لے تو عین الیقین، اور جب خود اس کو آزما لے تو پھر حق الیقین ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہمیں پتہ ہے بھی آگ جل رہی ہے، یہ گرم ہے، جلا دیتی ہے، علم الیقین ہے۔ اور اگر دیکھیں کسی نے اس میں ہاتھ ڈالا اور اس کی انگلی جل گیا، ہاتھ جل گیا، تو یہ عین الیقین ہو جائے گا۔ اور اگر خود اس میں ہاتھ ڈالیں تو پھر عین الیقین حق الیقین ہو جائے گا کہ واقعی میں جلاتی ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو علم الیقین تو تھا، اب عین الیقین بھی ہو گیا کہ گدھے کو، بھرے ہوئے گدھے کو اپنے سامنے زندہ ہوتے دیکھا، اور حق الیقین بھی ہو گیا کہ خود 100 سال تک مردہ رہنے کے بعد پھر آپ میں روح دوبارہ لوٹائے گی اور آپ زندہ ہوں گے۔ تو ایک شاعر نے کہا ہے کہ آب دریا پی کے دیکھا، عین دریا ہو کے دیکھا، کہ پہلے تو پانی جو ہے اس کو آدمی دیکھتا ہے، پھر اس میں ہاتھ ڈالتا ہے، پھر اس کو پیتا ہے۔ تو یہ ہے جس طرح مطلب آگ ہے، یہ چیزیں ایک چیز ہی ہوتی ہے علم الیقین کہ پہلے آدمی یقینی خبر سن کے اس کو کسی چیز کا یقینی علم ہوتا ہے، اور پھر سامنے دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے تو عین الیقین ہو جاتا ہے، اور جب خود اپنے آپ پہ بیتی ہے خود پھر وہ اس کو حق الیقین ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ تینوں مرتبے جو حاصل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہاں پہ ذکر فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس کی طرح
جو ایک بستی پہ گزرا اور وہ اپنی چھتوں پہ گری ہوئی تھی، قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد، یعنی اس کی بربادی کے بعد جو دوبارہ کیسے آباد ہوگی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ موت طاری کی، 100 سال تک وہ اسی حالت میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، حکم ہوا کہ کتنا عرصہ رہے ہو؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام، حکم ہوا کہ آپ 100 سال رہے ہیں، یہ وہی دن نہیں ہے بلکہ 100 سال گزر چکے ہیں۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اپنے کھانے اور پینے کو دیکھیے، یعنی اپنے کھانے اور پینے کی چیز کو دیکھیے، لم یتسنى وہ خراب نہیں، اس میں وہ پہلے کسی قسم کی خرابی نہیں ہوئی۔ لیکن وانظر الى حمارك، دیکھیے اپنی سواری کے اس گدھے کو، یعنی اس کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ اس لیے ہے کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے ایک نشانی کر دیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، دیکھیے ہڈیوں کی طرف، كَيْفَ نُنشِزُهَا، کیسے ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں، ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر ان پہ ہم گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب سب کچھ آپ پہ ظاہر ہو گیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو آپ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی پہلے بھی یقین تھا، لیکن پہلے علم الیقین تھا، پھر گدھے کو زندہ ہوتے دیکھا تو وہ عین الیقین ہو گیا، اور اپنے آپ کو زندہ 100 سال کے بعد مردہ رہ کے زندہ، یہ حق الیقین ہو گیا۔ آگے تیسری آیت میں بھی ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اب اس میں بھی بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب وہ مناظرہ ہوا نمرود کے ساتھ، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے، اس نے کہا کہ زندہ کرتا اور مارتا تو میں ہوں۔ اس گفتگو کے اندر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کہتا بھئی تم نے کبھی دیکھا ہے کوئی مردہ زندہ ہوتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ میں مردوں کو زندہ ہوتے دیکھتا ہوں، تاکہ کل اگر کوئی پوچھے تو اس کو کہوں ہاں بھائی میں نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا ہے۔ پر یہ مفسرین کرام یعنی اس طرح کی روایات یا اس طرح کے خیالات لکھتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں ایمان نہیں، یعنی یقین نہیں ہے اس بات پہ؟ قال بلا، عرض کیا کیوں نہیں یا رب ذوالجلال، یقین ہے۔ ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں مزید اطمینان قلب چاہتا ہوں، یعنی اپنی آنکھوں کے سامنے ایک علم الیقین ہے، جب دیکھ لوں گا تو پھر عین الیقین حاصل ہو جائے گا، تو مزید اطمینان قلب، ورنہ ایمان تو ہے یا رب ذوالجلال تیرا فرمان حق ہے، تو نے فرما دیا، چاہے وہ بات ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو تیرا فرمان ہے وہ حق ہے، ہماری عقل ناقص ہے، ہماری سمجھ جو ہے وہ ناسمجھ ہے، جو تیرا فرمان ہے وہ حق ہے، لیکن مزید اطمینان قلب کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے دکھائے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قال فخذ 4 من الطیر،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر 4 پرندے لے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، یعنی ایسے پرندے ہوں کہ آپ سے مانوس اس طرح ہوں کہ آپ ان کو بلائیں تو وہ آپ کے پاس آ جائیں، ورنہ عموماً جو ہیں وہ پرندے جو انسان سے دور بھاگتے ہیں، لیکن جب ان کو انسان اپنے ساتھ مانوس کر لیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، تو اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اس کے پاس رہتے ہیں، اسے بھاگتے نہیں ہیں بلکہ اس بلانے پہ آ جاتے ہیں۔ تو فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنے پاس اپنے ساتھ مانوس کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے، مور، مرغ، کوا اور کبوتر، یہ 4 پرندے لیے اور ان کو اپنے پاس مانوس کر لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اسی طرح مانوس کر کے پھر ان 4 کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے کر کے ان کو آپس میں ملا لو اچھی طرح 4 کے، پھر ان کو 4 پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ۔ تو فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کے ٹکڑے کر کے ان کو آپس میں ملا لو، ایک نہیں کہ ایک ہی پرندے کا ٹکڑا ایک پہاڑ پہ ہو پورا بھی اس کا اور دوسرے پرندے کے سارے ٹکڑے نہیں، ان کو ملا کے ایک ٹکڑا ادھر ایک ادھر ایک ادھر ادھر، یعنی ملے ہوئے ٹکڑے وہ 4 پہاڑوں کے اوپر۔ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ 4 پرندے لیے، ان کو پہلے اپنے ساتھ مانوس کر لیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو ذبح کیا، ان کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے ملا کے کچھ ایک پہ کچھ دوسرے پارٹ پہ کچھ تیسرے پہ کچھ چوتھے پہ رکھے، اور پھر ان کو بلایا۔ جب آپ نے بلایا تو وہ گوشت کے ٹکڑے دوڑتے ہوئے آ گئے، اور 4 کے سر جو تھے وہ آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، باقی جو تھے وہ جسم کے ٹکڑے ان کو آپس میں ملا کے مختلف پہاڑوں پہ رکھے ہوئے تھے۔ تو وہ 4 پہاڑوں سے ان کے ٹکڑے آئے اور آپس میں الگ الگ ہوئے۔ مرغ کے جسم کے جو ٹکڑے تھے وہ ایک طرف ہو گئے، مور کے جو تھے وہ دوسری طرف ہو گئے، اور اسی طرح کبوتر کے جو تھے، کوے کے تھے، وہ سب کے سب الگ الگ ہو کے پورا وہ پرندہ بن گیا، اور پھر آ کے سر کے ساتھ جڑ کے وہ پورے پرندے بن گئے۔ سر آپ کے پاس تھے تو وہ اسی طرح اکٹھے ہوئے اور 4 پرندے بن کے آپ کے پاس آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے جسم کے ٹکڑے 4 پہاڑوں پہ رکھو، ثم ادعوهن، پھر ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا تو سب کے سب زندہ ہو کے آگے، اور ان کے جسم اسی طرح بنے، سر ان کے ساتھ جڑے اور زندہ پرندے ہو گئے۔ وَاعْلَمْ، جان لو، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، یعنی اس کی بارگاہ میں یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے۔ جو پہلے جس نے زندگی دی اور اب دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلے جو مشکل تھا یعنی عدم سے وجود میں لانا وہ لا چکا، اور یہ مشکل بھی ہمارے اعتبار سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی یعنی سب برابر ہے، عدم سے وجود میں لانا یا اس چیز کو دوبارہ زندہ کرنا، یہ انسانوں کے اعتبار سے ہے کہ ایک چیز نہیں ہوتی ہے تو اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے، اور ایک چیز بنی ہوتی ہے تو پھر سارے بنا لیتے ہیں۔ جیسے اب دیکھیں یہ کرونا کی ویکسین تیار نہیں ہو رہی جی، سب لوگ کوشش کر رہے ہیں،
جب ایک طرف بنے گی تو پھر سب طرف بن جائے گی. ایک اس کی یعنی پہلے سے ہوگا تو وہی فارمولہ جب دوسروں کے ابھی تو چھپا رہے ہیں نا بھائی دوسرے کو فارمولہ نہ پتہ چلے. امریکہ والے چھپا رہے ہیں, چائنا کو نہ پتہ چلے, یورپ والے چھپا رہے ہیں دوسرے کو نہ پتہ چلے, بھائی خفیہ رکھے اس فارمولے کو. لیکن جب بن جائے گا تو آہستہ آہستہ اوپن ہوگا تو پھر ویسے پاکستان میں 2 نمبر 3 نمبر پہلے تیار ہو کے آ جائے. الحمدللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو